صلی اللہ علیہ وسلم اول من اسلم جہرا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ بزرگوں، اسلاف، حضرات صحابہ کی قربانیوں کا مہینہ، سال کا اخیر مہینہ، جس طرح سے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، اسی طرح سال کے شروع کا مہینہ یعنی محرم الحرام کا مہینہ بھی اسلاف، بزرگوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام جب آتا ہے تو پکار پکار کر یوں گویا ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تمہارے اسلاف کی زندگی، تمہارے بزرگوں کی زندگی اور تمہارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو، ہجرت کے واقعہ کو یاد کرو اور آگے بڑھتے رہو، اس لیے کہ جو قومیں اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف، صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ کبھی دنیا میں اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آگے بڑھنا ہو تو حضرات صحابہ کرام اور تمہارے اسلاف اور اسی طرح تمہارے جو بزرگ ہیں ان تمام کی زندگی کو تم سامنے رکھو تو تم آگے بڑھو گے اور تمہیں ترقی ملے گی۔ جو قومیں بھول گئی ہیں وہ کبھی زندگی میں آگے تو نہ بڑھ سکی، اور ایسے لوگوں کے لیے آئندہ کا راستہ بھی بالکل مسدود اور محدود ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اکابر بزرگوں، حضرات صحابہ کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے سے اسلامی کیلنڈر تیار کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے واحد شخص ہیں کہ آئے تو قرآن سنتے ہوئے آئے اور روانہ ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے۔ حضرت عمر فاروق ایسے واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے تراویح کی نماز کو باجماعت مقرر فرمایا، جنہوں نے تراویح کی نماز کو باجماعت مقرر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما طائفہ مسلمانہ کے قرآن میں خوانن در رمضان، در تراویح، در ہر مسجد، فاروق اعظم در گردن آہاں است۔ کہ دنیا کے اندر جتنے حفاظ، جتنے علماء، جتنے قراء، جتنی مسجدیں اور جتنے مدرسے نظر آتے ہیں، یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے امت کے اوپر۔ یہ امت قیامت تک اس احسان کو چکا نہیں سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو خلافت ملی تو تقریباً شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی 5
5000 مسجدیں تعمیر کی گئیں، اور آج بھی ہر شہر کے اندر ایک بڑی مسجد ہوتی ہے جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح چھوٹی چھوٹی 5000 مسجدیں تعمیر فرمائیں، اسی طرح اپنے دور خلافت میں تقریباً 900 جامع مسجد کی تعمیر فرمائی۔ حفاظ اور علماء کا کوئی نظام نہیں تھا، مساجد کے اندر امامت کے لیے، درس قرآن کے لیے حفاظ کا تقرر ہوا، قرائے کرام کا تقرر ہوا، علماء کرام کا تقرر ہوا، اور امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرات حفاظ، علماء اور قراء حضرات امامت کرتے، اور ساتھ ساتھ درس و تدریس کا جو ذمہ داری ہے اسے بھی انجام دیتے۔ آج تو ہم ایک بڑا مدرسہ دیکھتے ہیں تو آنکھیں ہماری چندھیا جاتی ہیں، اللہ اکبر، اتنا بڑا مدرسہ، 8-10 ہزار بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، بیک وقت 10,000 بچے اس مدرسے کے اندر، اتنا بڑا مدرسہ۔ لیکن کبھی ہم نے فاروق اعظم کے دور کی طرف نظر کی کہ آپ کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تو لکھا ہے کہ بیک وقت جامع مسجد کے اندر 18,000 لوگ درس و تدریس سے فائدہ اٹھاتے، سنتے، جبکہ وہ زمانہ ترقی کا نہیں، اس زمانے کے اندر آواز کو پھیلانے کا کوئی آلہ نہیں تھا، بالکل معمولی سیدھی سادی زندگی تھی۔ سادگی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور درس و تدریس کی خدمت کو انجام دیتے، سارے لوگوں تک آواز پہنچائی جاتی بغیر کسی آلہ کے استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی مائک کے انتظام کیے ہوئے۔ تو 18,000 لوگ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تو بیک وقت استفادہ کرتے، آپ تدریس کے کام کو انجام دیتے۔ اس طرح بہت سارے واقعات۔ تو میں نے خطبے کے شروع میں ایک جملہ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو قرآن سنتے ہوئے آئے، اور روانہ ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ظالموں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ شہیدوں کا مہینہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اسے تم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تم اسے مردہ نہ سمجھو، بلکہ یہ تو زندہ ہے، زندہ، اللہ کی طرف سے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہادت مل جاتی ہے ان کو، تو ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ ایک قتل کر دیا گیا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور محرم کی وہ پہلی تاریخ تھی۔ بہرحال میں جو ہے شہادت کی تفصیل کو آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو جو چیزیں ہیں اسے جو ہے سماعت فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام لانے کے بعد ایک طاقتور، قوت و غلبے والی شخصیت کے نام سے جانے جاتے تھے، اور دنیا عمر کے اسلام لانے کے بعد تھرا گئی تھی، ساری دنیا حضرت عمر کے رعب سے
کانپنے لگی تھی، اور صرف اسی زمانے کا واقعہ نہیں بلکہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی کافروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی اسلام کے اندر گزری ہے جس نے 22,000 مربع میل کے اندر حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت کی کہ امن و امان کا پیغام جو ہے آپ نے عام کر دیا، ظلم و ستم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایسی حکومت آپ نے انجام دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ وہ کیوں؟ اس واقعے کو یاد کیجیے کہ دارالندوہ کے اندر جب مشورہ ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو گل کر دیا جائے، آپ کا صفایا کر دیا جائے، آپ کی گردن اڑا دی جائے، کوئی ہے ایسا بہادر جو اس کام کے لیے تیار ہے؟ پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا، لیکن عمر ہی ایک ایسی شخصیت تھی جس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ہاں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ سب نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا، اچھا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، عمر ہی اس کام کے لیے موزوں ہے۔ چنانچہ ننگی تلوار لی اور نکل پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو آج اڑا دینا، آج اسلام کا خاتمہ کر دینا۔ نکلے، راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا، عمر کیا ارادہ ہے، کدھر نکلے؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ارے تم بنو ہاشم سے، بنو زہرہ سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تو بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو چونکہ آپ جلالی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے اور کہا لگتا ہے کہ تم نے بھی دین بدل دیا ہے، تم نے بھی نئے دین کو قبول کر لیا ہے، لہذا پہلے تمہارا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ تلوار نکال کر سونت لی۔ حضرت سعد بھی خاموش نہیں رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ نے بھی تلوار سونت لی اور حضرت عمر نے بھی تلوار سونت لی۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان تلوار چل پڑے، لیکن حضرت سعد نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہارے بہن اور بہنوئی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو مسلمان ہو گئے، پہلے ان کی خبر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، ہمارے بہن بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے آپ واپس اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بہن کے یہاں پہنچتے ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی، دروازہ کھولا گیا، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ جلد میں جو قرآن کے کچھ صفحے تھے وہ باہر ہی رہ گیا۔ پوچھنے لگے اپنی بہن سے کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، تم کچھ پڑھ رہی تھی، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ کی بہن فاطمہ نے بتانے سے گریز کیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں اس زور سے آپ کے سر پر مارا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ تھی کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر جو ہے زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد جو آپ کے بہن بھی تھے، یہ ڈر کے مارے کسی کونے میں دبک گئے تھے۔ آپ کی تلاشی ہوئی اور جب سامنے آئے تو بے تحاشا آپ کو مارا گیا، بے تحاشا مارا گیا۔ بہرحال
ادھر بھی زد و کوب ہوا، ادھر بھی مارا ماری ہوئی۔ اب غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم آخر جو پڑھ رہے تھے وہ کیا چیز تھی، کیسا کلام تھا؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تم مشرک ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، یہ کتاب پاک ہے، پاکیزہ ہے، ناپاک آدمی اس کتاب کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، اسے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں تمہارے حوالے کتاب نہیں کر سکتی۔ خیر بات آئی اور گئی، اب تو ٹھنڈے پڑ چکے تھے، کہا کہ چلو پھر مجھے غسل کراؤ۔ غسل کرایا گیا، پاک صاف ہوئے، قرآن کے صفحے آپ کے سامنے رکھے گئے، اس کے اوپر سب سے پہلی جو آیتیں تھیں علماء نے لکھا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیتیں پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پانی ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ جب یقین ہوتا چلا کہنے لگے چلو مجھے جلدی سے مسلمان بناؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، جو ایک کونے کے اندر دبکے ہوئے تھے، فوراً باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، کل ہی پنج شنبہ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو عمر میں سے کسی ایک عمر سے، ایک یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کل ہی دعا فرمائی، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ چنانچہ بہن اور بہن بھی دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، دونوں ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر بار بار آپ کی نگاہ اوپر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بار بار دروازے سے باہر نکل کر کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ الغرض آپ کے حق میں دعا کی گئی تھی، تو اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ آنے لگے۔ تو میں نے کیا کہا تھا خطبے کے شروع میں کہ جب عمر آئے تو قرآن سنتے ہوئے آئے، اور جب روانہ ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے۔ آپ کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ گئے۔ تو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کے یہاں قرآن کے صفحے دیکھے تو حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ نے دیکھا تو دل میں آ گئے، ڈرنے لگے، کانپنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، عمر آ رہا ہے تو آنے دو، اگر ارادے کے اندر خیر ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دل کے اندر کوئی شر چھپا ہوا ہے تو میری تلوار سے آج اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر تشریف لائے، اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے گریبان کو آپ نے پکڑ لیا اور جنبش دی، ہلایا کہ اے عمر کیا ابھی تک تمہیں ہماری نبوت سمجھ میں نہیں آئی؟ اے عمر کیا ابھی تک تمہاری سمجھ میں ہماری نبوت نہیں آئی؟ تو حضرت عمر
کے اوپر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبا طاری ہو گیا۔ آپ پیارے حبیب کے قدموں کے پاس گر گئے اور گرنے کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، واحد شخص ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ فتوحات کا زمانہ، اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو آپ نے منظم کیا، مرتب کیا، قوانین بنائے۔ تو اس زمانے سے پہلے نہ کوئی حفاظ علماء کے مسجدوں کے اندر درس و تدریس کا کوئی نظام تھا، اور نہ ہی امامت وغیرہ کا باضابطہ کوئی نظام تھا۔ آپ آئے تو حفاظ علماء کو مسجد کے اندر امامت اور خطابت اور درس و تدریس کے لیے مقرر فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 5000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی جامع مسجدیں تعمیر ہوئیں، اور ہر مسجد کے اندر آپ نے حفاظ، قراء اور علماء کو مقرر فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر عمر، کہ میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرو، ان کی سنت کو زندہ کرو، ان کی راہ اختیار کرو، ترقی مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ پاک کا راستہ ہے۔ جو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو حضرت عمر کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خلیل اللہ نے بھی دعا مانگی، تو آپ کی دعا قبول ہوئی بارگاہ عزت میں، لیکن دعا کا جو یہ ظاہر ہوا تقریباً 5000 سال بعد ظاہر ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے حق میں دعا مانگی تو صبح کے وقت دعا مانگی، اور سویر شام کے وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ آپ جو ہیں حکومت کے بارے میں کچھ سوچ رہے تھے یا کچھ لکھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پہنچنے کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پوچھتے ہیں کون، کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھتے ہیں کس وجہ سے حاضر ہوئے ہو؟ کہتے ہیں کچھ ذاتی مشورے طلب کرنا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ذاتی مشورے طلب کرنا تھا۔ چند چنیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج حکومت کے اندر ہیں یا کسی نہ کسی دینی اعتبار سے کسی ذمہ داری کے اندر مبتلا ہیں، ذرا اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس حد تک صحیح کر رہے ہیں، کس حد تک غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اکابر، اسلاف اور بزرگوں کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یا پامال کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں یا اسلام کے حق کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے دور خلافت ہے، حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے گھر کے اندر ایک چراغ جلا کر حکومت کے بارے میں کچھ کام کر رہے ہیں۔ علی کو اجازت ملتی ہے، اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چراغ جو پہلے سے جل رہا ہوتا ہے اس کو بجھا دیتے ہیں، قریب ہی ایک دوسرا چراغ ہوتا ہے، فوراً آپ جلا دیتے ہیں اسے۔ حضرت علی تعجب میں ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ جلتا ہوا چراغ آپ نے بجھا دیا،
اور جو چراغ بجھا ہوا تھا اسے جلا دیا۔ کہنے لگے کہ اے عمر، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں تو حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ آپ نے ایک چراغ جو پہلے سے جل رہا تھا اسے بجھا دیا، تو اسے بجھایا کیوں اور بجھے ہوئے چراغ کو آپ نے جلایا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سے جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کا چراغ تھا، اس کے اندر جو تیل ڈل رہا تھا یہ بیت المال کا تھا، اور آپ چونکہ ذاتی مشورے کے لیے آئے ہیں اس لیے یہ جو دوسرا چراغ میں نے جلایا ہے یہ میرا ذاتی چراغ ہے، ذاتی مشورے کے لیے میں نے ذاتی چراغ کو استعمال کیا ہے تاکہ بیت المال کا 1 روپیہ بھی کسی ذاتی کام میں صرف نہ ہو۔ مجھے گوارا نہیں کہ مال بیت المال کا ہو اور میرے ذاتی مصرف کے اندر خرچ ہو۔ تو یہ امانت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا، دبدبا عطا فرمایا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی آپ بہادر تھے اور اسلام کے بعد تو اور جری اور بہادر ثابت ہوئے آپ نے، اس لیے اللہ نے آپ کو 22,000 مربع میل کی حکومت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی تھی، آپ نے اسے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اسی طریقے سے ایک بدو کی دینی غیرت، بڑی عجیب باتیں آپ کے دور خلافت کے اندر ملتی ہیں کہ آپ خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر میں شریعت کے خلاف کوئی آرڈیننس جاری کروں، کوئی حکم جاری کروں جو شریعت کے خلاف ہو تو کیا تم لوگ مانو گے؟ ایک بدو دیہات کا آدمی جرأت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اے عمر، اگر تم میں ہمت ہے تو کوئی ایسا آرڈیننس یا کوئی ایسا حکم جو اسلام کی شریعت کے خلاف ہو جاری کر کے تو دیکھو، منبر سے اترنے سے پہلے میری تلوار تمہاری گردن اڑا دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رعایا میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ عمر اپنے دور خلافت کے اندر کوئی غیر غلط کام یا اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس لیے کہ ایسے غیور لوگ اس زمانے کے اندر ابھی موجود ہیں کہ اگر عمر خلاف شرع کوئی کام کرے تو اس کی گردن ان کے سامنے جو ہے ان کے تن سے جدا ہو جائے۔ اس کے بعد اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا، دعا فرما رہے ہیں کہ اے پاک پروردگار، مجھے بھی ایسا ڈر، ایسا خوف نصیب فرما، امانت اور اسی طریقے سے ذمہ داری کو سمجھنے والا بنا کہ تیرے عطا کیے ہوئے مال کے اندر جو ہے یا اسی طریقے سے بیت المال کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو اور رعایا کے اوپر کسی قسم کا ظلم جور نہ ہو۔ آج دنیا ظلم و جور سے تل ملا چکی ہے، لوگ پریشان ہو چکے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ گھر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری اپنی جان صحیح سلامت گھر کے اندر واپس آئے گی یا نہیں۔ دوستو بزرگوں، اس سلسلے میں ہمیں شک اور شبہ ہونے لگا۔ بس اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔